اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور اس خواب میں بہت ساری معلومات ہے جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سور ایک درخت کو کاٹ رہا ہے اور اسے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس درخت کی ایک چھوٹی شاخ آتی ہے اور سور کو مارتی ہے، جس کے بعد وہ سور ایک نیک بندے میں بدل جاتا ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے فوراً اپنے استاد اور معلم اور شیخ حماد بن سلیمان کے پاس اس خواب کی تعبیر کے لیے پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو شیخ تھے، آپ کے جو استاد تھے حماد بن سلیمان، آپ ان کے پاس گئے تعبیر کے لیے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر صرف اور صرف 12 برس تھی۔ جب وہ اپنے شیخ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ شدید غم اور فکر میں مبتلا ہیں۔ شیخ نے آپ نے فرمایا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو اس حال میں دیکھا تو آپ اپنے خواب بھول گئے اور فرمایا، آپ کیوں غمگین ہیں؟ اپنے شیخ کو کہا کہ آپ کیوں غمگین ہیں، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ شیخ حماد نے کہا، اے ابو حنیفہ، خلیفہ نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کروں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ فطرت کا جو قدرت ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ایسے ہی صدیوں سے چل رہی ہے اور ایسے ہی صدیوں تک چلتی رہے گی، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو خلیفہ نے مجھے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کروں، ان کے سوال و جواب کا ان کے جو سوال ہیں انہیں جواب دوں۔ یہ ایک عظیم معاملہ ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو مکمل طور پہ نہیں جانتے کہ اس پر مناظرہ کریں۔ تو آپ کے جو شیخ تھے وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ خلیفہ نے انہیں کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرت کا کوئی خالق نہیں ہے، ایسے ہی برسوں سے صدیوں سے فطرت چل رہی ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتی رہے گی، اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کروں گا جبکہ میں اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پہ نہیں جانتا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اپنے شیخ سے کہا، شیخ مجھے آپ اپنی جگہ جانے دیں، اگر میں ان کے سوالات کا جواب دے سکا تو یہ شیخ کے وقار کو بڑھائے گا میرا جواب، اور اگر میں ان کے جواب نہ دے سکا تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اوپر اتنا بلیم نہیں کریں گے، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اپنے معاملات سے بری الذمہ ہو جاؤں گا کہ یہ تو ایک طالب علم تھا، اسے سوال کا جواب نہیں آیا۔ تو آپ کے جو خلیفہ تھے، آپ کے جو استاد تھے، انہوں نے کہا کہ میں تجھے اے ابو حنیفہ اللہ کے بھروسے پر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محل پہنچے جہاں ایک گروہ موجود تھا۔ امام ابو حنیفہ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن سلام کا جواب صرف خلیفہ اور چند لوگوں نے دیا۔ خلیفہ نے کہا، تمہارے شیخ حماد بن سلمان کہاں ہیں؟ میں نے انہیں بلایا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہا، میرے شیخ نے مجھے ان کی جگہ بھیجا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے سوالات پیش کریں تاکہ وہ ان کے جوابات دے سکیں۔ جو لوگ تھے ان کے سردار نے کہا، اے ابو حنیفہ، تمہارے شیخ کیوں نہیں آئے؟ کیا ان کے پاس علم نہیں تھا وہ ہم سے مناظرہ کریں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرا شیخ جو ہے نا، میرا شیخ ایک درخت ہے جو علم کے پھل دیتا ہے، لیکن تم ان کے قابل نہیں ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکو۔ خلیفہ نے کہا، اب آئیے مناظرہ شروع کرتے ہیں۔ مناظرہ کے سوال شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے ابو حنیفہ، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، سبحان اللہ، میرا رب ایسا ہے کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا ہم ایسی باتوں پر یقین ایمان نہیں رکھتے، ہمیں فطرت سے مثال دو، یعنی ہمیں باقاعدہ مثال دے کے سمجھاؤ، ہم ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا یہ مثال لیجئے، اگر آپ کسی کے پاس ہوں جو موت کے قریب ہو اور جب وہ مرے تو اس کے جسم سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا روح نکلتی ہے۔ امام نے کہا جب اس کی روح نکلتی ہے تو کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ امام نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق روح ہے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو آپ خالق کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ جو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ ایک روح کو مرنے والے سے جو نکلتی ہے روح اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ امام نے کہا یہ جواب سن کے وہ خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک اور سوال کیا، اے ابو حنیفہ تمہارے رب کس طرف موجود ہے؟ امام نے کہا جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ کا چہرہ وہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم قرآن پہ یقین نہیں رکھتے، ہمیں فطرت سے مثال دو۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ایک اندھیرا کمرہ ہو، تم اس میں چراغ جلائیں تو روشنی کس طرف جائے گی؟ تو انہوں نے کہا روشنی تو ہر طرف پھیل جائے گی۔ اسی طرح امام نے کہا کہ یہی میرے رب کی صفت ہے، وہ نور ہے اور نور ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ سے سوال کرتے رہے اور آپ ان کے تمام سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ بہت سارے سوالات انہوں نے کیے، لیکن آخر میں انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور جہنم میں بھی آگ ہی ہوگی، تو جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان کو آگ سے عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ تو یہ سوال کا جواب ہمیں فطرت سے مثال دے کے سمجھاؤ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمین سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور ان کا جو سردار تھا ان کے سر پہ مارا تو اس کو تکلیف ہوئی۔ خلیفہ وقت نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ محض ایک وضاحت کی مثال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں نے مٹی کو ہی مٹی ماری ہے لیکن اسے تکلیف ہوئی ہے۔ اسی مثال سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کو آگ سے تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ آگ کو آگ کے ذریعے عذاب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی آپ نے مٹی کو مٹی مار کے یہ مثال سے سمجھا دیا کہ آگ کو آگ سے جلایا جا سکتا ہے۔ یہ محض ایک وضاحت دے کے آپ نے ان کو سمجھایا۔ یہ جواب سن کے سب حیران رہ گئے اور ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا اے ابو حنیفہ تم مجھے اپنے شیخ کامل، اپنا جو مرشد ہے جو آپ کے استاد ہے ان کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا شاگرد بن سکوں اور ان سے فیض یاب حاصل ہو سکوں، کیونکہ تو ان کے شاگرد ہو کے تو نے ہمارے تمام سوالات کا جواب دے دیا۔ تمہارا 12 سال کی عمر میں اتنا علم ہے اور تمہارے استاد جو تمہارا شیخ ہے اس کے پاس کتنا علم ہوگا؟ اسی طرح امام ابو حنیفہ نے اپنے خواب کی تعبیر جانی جس میں سور ان کا جو سردار تھا، جو گمراہ لوگ تھے ان کا سردار تھا، ان کو سور کہا گیا تھا، اور درخت علم کا درخت تھا، اور چھوٹی سی ٹہنی امام ابو حنیفہ تھے، چھوٹی سی ٹہنی امام اعظم ابو حنیفہ تھے جنہوں نے ملحدوں کو شکست دی اور انہیں اپنے شیخ حماد بن سلیمان کی شاگرد بنا دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔